بہت سے لوگ جو ہے حصے میں قربانی دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی جاننا چاہیے کہ حصے میں دینے والوں کو بھی قربانی قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تک کیا پہنچتا ہے؟ عاشقو، بہت سے مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ قربانی کس طرح سے دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے حصے میں قربانی دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی جاننا چاہیے کہ حصے میں دینے والوں کو بھی قربانی قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تک کیا پہنچتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لے اور جان لے کہ رب کریم نے کیا فرمایا۔ میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں قرض لے کر قربانیاں دیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لون لے کر قربانیاں دیتے ہیں، تو یہ سب جائز نہیں ہے۔ قربانی جس کے پاس حیثیت ہے، جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے، وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ آقائے نامدار مدینہ تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس قربانیاں کرنے کی طاقت ہے، حیثیت ہے، اور وہ اگر قربانیاں نہ دے تو وہ عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو اس کے مطلب یہ ہے جس کے پاس حیثیت ہو، یعنی رقم ہو، دولت ہو، حلال یعنی محنت سے کمائی ہوئی دولت ہو، تو ایسے لوگوں کے اوپر قربانیاں کرنا جائز ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رب کریم نے فرمایا قرآن پاک میں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانیوں میں سے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، تو پھر کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہاری تقویٰ یعنی پرہیزگاری پہنچتا ہے۔ اگر تقویٰ اور پرہیزگاری نہ ہو اور ایسے شخص 7 جن کے حصے میں قربانیاں کرتے ہیں تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ تقویٰ دار جو ہوتے ہیں وہ اگر حصے میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ان کا قربانی قبول ہوگا۔ حلال طریقے سے کمائی ہوئی دولت ہو تو ہی وہ قربانیاں کرے، ورنہ دکھاوے کے لیے قربانی نہیں ہے۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے، کوئی 50,000 کا جانور لے کر آ گئے تو کوئی 1 لاکھ کا، اسے دیکھ کر دوسرے نے 2 لاکھ کا لے کر آئے، ایسے تیسرے نے 5 لاکھ کا لے کر آئے، تو یہاں تک بات ختم نہیں، کروڑوں میں لوگ تولتے ہیں کہ فلاں شخص نے اتنا میں لے کر آئے تو ہم اس سے اور زیادہ رقم دے کر لے کر آئیں گے تاکہ میرا نام ہو۔ تو نام کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو آپ کا وہ قربانی قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنا قربانیوں کو صحیح طریقے سے قربانی کرتے ہیں، جو جائز ہے اس طریقے سے اگر آپ قربانی کرتے ہیں، جو رب کریم نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ،
یعنی تم 1 لاکھ کا لے کر آؤ جانور یا 10 لاکھ کا لے کر آؤ یا 10,000 کا لے کر آؤ، تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی اور پرہیزگاری اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ اگر آپ حلال کمائی ہوئی رقم سے جانور لے کر آئیں گے، چاہے وہ 10,000 کا ہو یا 20,000 کا ہو یا 1 لاکھ کا ہو، کچھ بھی ہو، جتنا آپ کا حیثیت ہے اس حساب سے آپ اگر لے کر آئے اور قربانی کرے اور صحیح سے اس کا حصہ کر کے غریب اور مسکین طبقے کے لوگوں تک آپ پہنچائے تو یقیناً آپ کا وہ تقوی، وہ پرہیزگاری اللہ تک پہنچے گا۔ قربانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کے دل میں ہمدردی آئے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کیا ہے تو اس دولت سے آپ جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی کر کے غریب اور مسکین لوگوں تک پہنچائے۔ یہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جانور لے کر آئے، لوگوں کو دکھانے کے بعد آپ خود ہی اس کو ذبح کر کے پھر آپ اپنے پریوار کو دے دیے اور خود رکھ لیے، فریج میں بھر لیے، تو اس لیے قربانی نہیں ہے۔ اس کا صحیح حصہ کر کے غریب اور مسکین لوگوں تک پہنچانا ہی مقصد ہے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ آپ اگر قربانی کرو تو آپ غریب اور مسکین طبقے کے لوگوں کو اس کے بارے میں خیال کرو، یہ نہیں کہ آپ صرف اپنے ہی بارے میں سوچیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو کہنا یہی چاہوں گا کہ آپ جو ہے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، تاکہ جو ہے صرف عید الاضحیٰ جب بھی آئے اس وقت صرف جانور قربانی کر کے آپ جو ہے تقوی دار بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ہمیشہ کے لیے تقوی اور پرہیزگاری میں رہنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا سنت ہے، تو اس طریقے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ بھی جو ہے اس سنت کو نبھائے اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے آپ جانور خرید کر اس کو اللہ کے راہ میں قربان کریں۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتایا جاتا کہ سال کے پورے مہینہ آپ جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ صرف جانور قربان کرنا یہ مقصد نہیں ہے، یعنی اپنے نفسانی خواہشات کو بھی قربانی کریں، یہی مین مقصد ہے۔ صرف لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے جانور قربان کر دیے، اللہ کی راہ میں ہم نے قربانی دی ہے تو ہمارا تقوی مکمل ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قربانی دے رہے ہیں تو اسی طرح اپنے نفسانی خواہشات کو بھی قربان کر دے، اور جو ہے اللہ کے عشق میں، اللہ کے محبت میں دن گزارے، ذکر و اشغال میں رہے، اور اپنے آپ کو پرہیزگاری کے ساتھ رکھے اور ایمان کو سلامت رکھے۔ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کو نیک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔